کہ جو ایک اس وقت کے نام نہاد امپورٹڈ حکومت جو ہم پہ مسلط ہے، اس کی جو تفتیشیں ہیں وہ اس طرح سے تباہ و برباد کر دی جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی دن نیب کا ریکارڈ چوری کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب ایف آئی اے کے ریکارڈ سے بھی ہیر پھیر ہو رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حق نہیں ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کو، جو خود ملزم ہے ایف آئی اے کے۔ ایف آئی اے انہیں ملزم ڈکلیئر کر چکی ہے۔ آپ ملزم ہیں، آپ اسی محکمے میں جو ہے وہ تبدیلیاں اور ٹرانسفریں کر رہے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ فرد جرم اس میں جو ہے وہ عائد ہونی ہے۔ اگلی پیشی کے اوپر پچھلی دفعہ جو آخری پہلا حکم یہ آیا تھا، ابھی حلف اٹھانے سے پہلے وہ یہ آیا تھا پروسیکیوشن ٹیم کو کہ آپ عدالت نہیں جائیں گے۔ اب اگر اس طرح سے آپ نے اس کو عدالتوں کو پروسیکیوشن کو مینپولیٹ کرنا ہے تو یہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا نوٹس لے۔ عدالتیں اس لیے بیٹھی ہیں، اگر نہیں ہوگا تو ہم بھی اس میں پٹیشن فائل کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو یہ معاملات دیکھنے چاہیے کہ کس طرح سے ملزمان یہاں پہ بھاگ رہے ہیں۔ ناظم جوکھیو کیس میں جو ہوا سندھ میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک ظلم اور بربریت کی یوں پرانا پاکستان اتنی شدت سے واپس آیا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ چھلک پڑے۔ آپ دیکھیے کہ پہلے دن انہوں نے جو یہاں پہ اپنے یہ ایف آئی اے، پہلے دن تو خیر ماشاءاللہ صحافیوں کے لیے کھابے کھول دیے گئے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام جو بھوکے لوگوں کے لیے تھا ان کو بند کر دیا گیا، اور اس کے آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں کھابے کھول دیے اپنے مخصوص صحافیوں کے لیے۔ دوسری دن جو کیا آپ نے میریٹ میں ایک بزرگ شہری کو تشدد کا نشانہ بنتے دیکھا۔ تیسرے دن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک سرونگ میجر کو لاہور میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اسی شام کو پی ایم ایل این کے ایک نیم پاگل آدمی نے یہ کہا کہ ہم ہر جگہ یہ کریں گے۔ اس طرح کے آپ جو نیریٹو دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اور پھر ناظم جوکھیو کا کیس جو ہوا وہ ہمارے سامنے آیا، تو یہ ایک پرانے پاکستان کی ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے دن شہباز شریف صاحب کی حکومت جو انہوں نے حلف لیا ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کے طور کے اوپر، پہلے دن آپ نے چینی میں 10 روپیہ اضافہ ہو گیا، اس سے اگلے دن گھی کی قیمت میں 10 روپیہ اضافہ ہو گیا، اور آج بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمت میں 4 روپے 35 پیسے فی یونٹ اضافہ ہو گیا۔ تیل کی قیمت میں بتایا جا رہا ہے کہ 21 سے 25 روپے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جب ہم نے آج سے جب حکومت ہماری 2 مہینے پہلے ہم اس قیمتوں کو فریز کر کے گئے تھے، ہم نے یہ کہا تھا کہ جون تک ان کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس کی ہم فنڈنگ ارینج کر کے گئے ہیں۔ آپ اس فنڈنگ کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے ساتھ اس وقت بڑی زیادتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو پاکستان کے اندر ایک جس طریقے کی معیشت چھوڑی ہے وہ ایک مستحکم معیشت تھی، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو یہ جو عام آدمی ہے اس کو اس طرح سے زد جو ہے وہ نہ پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تحریک اٹھی ہے عمران خان کی قیادت میں، جو پورا پاکستان جس سے دہل کر رہ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پشاور کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ جو ہیں ایک آواز کے اوپر نکلے۔ اس سے پہلے آپ کبھی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے۔ یہاں پہ تو نون لیگ وغیرہ کو قیمے کے نان دینے پڑتے ہیں، آپ کو چنگچی دینا پڑتی ہیں، بریانیاں دینا پڑتی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے تو الحمدللہ 2-2 ہزار روپیہ بھی دیا لوگوں کو جلسوں میں لانے کے لیے۔ ایک ٹویٹ کے اوپر کس طرح سے پورے پاکستان سے لوگوں نے لبیک کہا۔ اس کا جو عمران خان کا آج اثر ہے وہ الحمدللہ پورے پاکستان میں، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج سے چند مہینے پہلے یا شاید 1 سال پہلے مریم نواز نے اپنے 2 MNAs کو کہا تھا استعفیٰ دو، دونوں بھاگ گئے۔ ایک تو جاوید عباسی تھا اور دوسرا کیپٹن صفدر کا بھائی تھا۔ 2 MNA تھے، دونوں مریم نواز کے کہنے کے اوپر بھاگ ہی گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں مذاق میں بھی یہ نہ کہیے گا استعفیٰ دے۔ کانسٹیچوئنسی پولیٹیشین کے لیے استعفیٰ دینا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آج ایک آواز کے اوپر، وزیر اعظم عمران خان کی آواز کے اوپر 125 لوگوں نے استعفے ان کے منہ پہ مارے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کے، اور یہ وہ ایک کنٹرول ہے ان کا جو اس وقت پاکستان کے عوام کی نبض کے اوپر ظاہر کرتا ہے۔ کراچی میں ہونے والا جو ہمارا جلسہ ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی
تاریخ کا تو سب سے بڑا جلسہ ہوگا ہی. میرا یہ خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ بر صغیر کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہم آگے جلسے کرنے جا رہے ہیں، جو ہم لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے ابھی نہیں بتایا. وہ پروگرام ایسا ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات کی طرف ہی آپ نے بڑھنا ہے. فیصلہ آپ یہ کر لیں زیادہ نقصان کر کے بڑھنا ہے یا کم نقصان کر کے بڑھنا ہے، اس کے علاوہ فیصلہ نہیں ہے. فنڈنگ کیس کے اوپر میں فاروق حبیب صاحب کو کہوں گا ذرا ہمیں بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ سن رہی ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی کیس ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہر قسم کی تحقیقات کے اندر تعاون بھی کر رہی ہے اور اس کو ویلکم بھی کرتی ہے. لیکن بنیادی طور کے اوپر کچھ حقائق جو ہیں وہ عوام کے ساتھ شیئر کرنے بہت ضروری ہیں کہ اس ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر جو باقاعدہ طور کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی، وہ بنائی گئی جو کہ سپریم کورٹ، جو کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے، حنیف عباسی کیس میں 2017 میں ایک فیصلہ آتا ہے جس میں وہ بڑا واضح کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اینی پریجڈس انہوں نے قانون کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے بینک اکاؤنٹس کا کھاتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے، اور وہ قانون کے مطابق کرنی ہے. اسی کے تناظر میں مارچ 2018 میں ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی جاتی ہے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی شروع کرتی ہے، اور ساتھ ہی میں 15 دن کے بعد 2018 اپریل میں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اسکروٹنی کمیٹی بنا دی جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اسکروٹنی کمیٹیاں ایک وقت میں بن رہی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ واحد سیاسی جماعت ہے اس ملک کے اندر، جس کی ایک ڈونر بیس ہے جو کہ پاکستان کے اندر بھی ہے، اور بیرون ملک پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کو $30 ارب سالانہ بھیجتے ہیں، وہ بھی ہمارے ڈونرز میں شامل ہیں. پہلی بار ہم نے سیاسی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی بنیاد اس جماعت نے رکھی. 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. QCR ٹاپ ریٹڈ آڈیٹر فارمز ہماری ہیں جو ہمارے پراپرلی مینٹینڈ بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ تمام چیزیں ہم نے الیکشن کمیشن کو فراہم کی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی کو پن پوائنٹ کریں، سنگل آؤٹ کریں جو تحقیقات میں تعاون بھی کر رہی ہے، جو پیش بھی ہو رہی ہے، اور آپ کہیں جی کہ اس کا فیصلہ ہم نے جو ہے وہ سنگل آؤٹ کر کے اس کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فیصلہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگا. جب اس کے فیصلے کی آتی باری تو 4 مہینے اسکروٹنی کمیٹی غیر فعال رہتی ہے ایک ممبر کے ریٹائر ہونے کے اوپر. وہ ہمارے بار بار شور مچانے کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی فعال ہوتی ہے تو 1 مہینے کا وقت دے دیا جاتا ہے کہ 10 تاریخ کو ہیرنگ ہوئی ہے تو اب 30 اپریل کو اگلی ہیرنگ ہوگی. تو لہٰذا ہمارا مطالبہ بڑا واضح ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کا کیس ساتھ چلایا جائے. ان کا فیصلہ بھی جو ہے وہ ایک وقت میں آیا جائے. آپ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ صرف پی ٹی آئی کی نہیں، وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی ہونی چاہیے. جہاں پر 64 کروڑ روپے کا حساب نون لیگ کے پاس نہیں ہے، 35 کروڑ روپے کا حساب پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے، وہاں انہوں نے درجنوں اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ انڈسکلوز رکھے ہوئے ہیں، وہ اکاؤنٹس انہوں نے جو ہے وہ پیش نہیں کیے. تو ہمارا مطالبہ، ہماری جو استدعا ہے وہ الیکشن کمیشن سے بڑی واضح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس وقت پاکستانی قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ ادارے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، اور آئین اور قانون بڑا واضح ہے اس حوالے سے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے کہ آپ نے تمام جماعتیں جو ہیں ان کی آپ نے ہیرنگ ایک وقت میں کرنی ہے، ان کی تمام کی جانچ پڑتال آپ نے کرنی ہے. اور ایک اور بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمارے اکاؤنٹس میں کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہے، اور جو پارٹی بین کرنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا پڑھ بھی لیا کریں، اور آپ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کا سیکشن 6 پڑھ لیں، جس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس ممنوعہ فنڈنگ کی جو سزا ہے وہ سزا پارٹی میں بین نہیں ہے، وہ فنڈ صرف آپ کے اس حد تک وہ فنڈ ضبط ہوتے ہیں. اور ہماری لیگل ٹیم اپنا کیس بھرپور انداز سے پیش کر رہی ہے، اس کیس کو ہم پیش کریں گے. لیکن ہمارا جو استدعا ہے، جو ہمارا مطالبہ ہے وہ بڑا واضح ہے
کہ آپ ایک ہی وقت میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کیسز کا فیصلہ کریں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام قانونی تقاضے بھی پورے ہوں گے اور اداروں کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سر، ماضی میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کے تعلقات کے عدالتوں نے حکم دیا کہ 30 روز کے ذریعے سب فیصلہ کیا جائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ تمام معاملات میرٹ پر کریں گے انقلاب چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے، ہمارا مطالبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری پارٹیوں کا، تینوں پارٹیوں کا اکٹھا ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو کمپیریزن تو پتہ چلے نا۔ جس طرح فاروق نے کہا، پی ٹی آئی تو وہ واحد پارٹی ہے جس کو عام آدمی فنڈ کر، ابھی بھی ہم جائیں گے، ہم عام آدمی سے اپیل کریں گے کہ آپ ہمیں فنڈ کریں۔ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے پاس بلینر ہیں جنہوں نے بنائے ہیں، سو ہم تو عام آدمی کے پاس جائیں گے، اور ہم پہلے بھی عام آدمی کے پاس گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن یہ جو موجودہ ہے، اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اور ابھی جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ الیکشن ہی نہیں کرا سکتے، تو اگر الیکشن ہی نہیں کرا سکتے تو وہ الیکشن کمیشن کیا ہے؟ تو اس کے اوپر بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ کہیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم کو دیے گئے تحائف کے بارے میں ریکارڈ جو ہے پیش نہیں کیا گیا، اور اب یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ تحائف جو ہے وہ اس کی جو کار ہے وہ فروخت کر دیا گیا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں عام ریکارڈ نہیں کیا گیا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کار ہے وہ کتنے میں نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی وزیر اعظم کے تحائف ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں، جو ان کو ملے ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں، جو انہوں نے لیے ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں، سو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، تو وہ ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ جس دن بھی مانگے گی وہ وہاں پہ چلا جائے گا، وہ تو گورنمنٹ نے دینا۔ فواد چودھری صاحب، ابھی تک اس حکومت نے وضاحتیں نہیں تھی، پریشانی کا شکار ہے، تو اس بارے میں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ مصطفیٰ امپیکس کیس ہے، جس کے مطابق جو وفاقی حکومت ہے وہ وفاقی کابینہ کا نام ہے۔ آج 5واں دن ہے ملک حکومت کے بغیر چل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں لوٹ کے مال کا حساب نہیں ہو رہا کہ یہ جو انہوں نے یہاں پہ ڈاکہ مار لیا ہے، ایک امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، اس کی بندر بانٹ آخر ہونی کیسے ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مہربانی کر کے آپس میں 8-8 4-4 گھنٹے ڈیوائیڈ کر لیں کہ 4 گھنٹے کا وزیر اعظم ایک ہے، 4 گھنٹے کا دوسرا ہے، پھر 4 گھنٹے کا تیسرا ہے، ایک چونچوں کا مربع ہے، بھانمتی کا کنبہ ہے۔ تو یہی ہونا تھا جو ہمارے ملک میں اب ہو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کون حکومت ہے کیا نہیں ہے، وزارتیں بن نہیں پا رہی، ملک جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور اس وقت سڑک کی آواز مجھے لگتا ہے اسلام آباد کے ایوانوں میں نہیں پہنچ رہی، اور جتنی جلدی یہ ان ایوانوں میں پہنچ جائے اتنا ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے لیے بھی اچھا ہے، ورنہ پھر ہمیں کان کے پاس آ کے زور سے بول کے بتانا پڑے گا۔ سینیٹر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔